پاکستان ہمارا پیارا وطن، اسلامی جمہوریہ پاکستان ماشاءاللہ 75 برس کا ہو چکا۔ آج اس کی ڈائمنڈ جوبلی منائی جا رہی ہے۔ پاکستان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ پاکستان نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے اسے کیا دیا؟ ہم بحیثیت قوم کتنا آگے بڑھے اور کتنا پیچھے ہٹے؟ کیا حاصل کر پائے اور کیا حاصل نہیں کر پائے؟ کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا تھا جو کسی نہ کسی غلطی، کوتاہی یا خامی سے حاصل نہیں ہو سکا؟ اور کیا کچھ ہر غلطی، کوتاہی یا خامی کے باوجود حاصل کر لیا گیا؟ یہ سب سوالات زیر بحث رہے ہیں اور زیر بحث رہیں گے۔ گریبانوں کو ٹٹولنے کا شوق ہمیں چین نہیں لینے دیتا، لیکن اکثر اوقات ہم جس گریبان میں جھانکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے کا ہوتا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکنے کی فرصت کم ہی ملتی ہے، یا یہ کہیے کہ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اگر ہر شخص بلکہ ہر ادارہ اپنی اپنی دانستہ یا نادانستہ کوتاہیوں، خامیوں یا بے وقوفیوں کا جائزہ لینے بیٹھ جائے تو پھر کسی کو بھی کسی دوسرے پر گرجنے برسنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہمارے اہل سیاست، اہل صحافت، اہل عدالت، اہل صنعت و تجارت اور سب سے بڑھ کر اہل طاقت و حشمت اگر اپنی اپنی غلطیوں کا جائزہ لے کر ان سے سبق سیکھنے کا عمل شروع کر دیں تو پھر نہ کسی ادارے کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے خصوصی قوانین بنانے کی ضرورت ہوگی، نہ بار بار آواز بلند یا شور کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنا ازروئے دستور پاکستان گناہ کبیرہ ہے۔ جب سب اپنی اپنی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور سب کی آنکھیں میلی ہو رہی ہوں گی تو پھر آنکھیں چرانے میں ہی عافیت سمجھی جائے گی۔ آنکھ لڑانے اور دکھانے کا مزہ کیوں کرائے گا؟ اگر 14 اگست 2022 کا موازنہ 14 اگست 1947 سے کیا جائے تو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بھرپور تبدیلی واضح نظر آئے گی۔ کجا وہ وقت کے کم و بیش آدھی آبادی کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے۔ گاؤں سے شہر آنے والے لوگ اگر جوتے پہنے ہوئے ہوتے تو سڑک پر کیچڑ دیکھ کر انہیں اتار کر بغل میں داب لیتے کہ کہیں وہ خراب نہ ہو جائیں۔ پاؤں تو دھو لیے جائیں گے، جوتوں کا منہ کون دھلاتا پھرے گا؟ آبادی کا بہت بڑا حصہ پیاز، اچار، چٹنی یا گڑ سے روٹی کھاتا تھا اور محلے کے 1 2 3 مکانوں کے سوا کہیں دونوں وقت چولہا گرم ہوتا تھا نہ ہنڈیاں چڑھتی دکھائی دیتی تھی۔ ان علاقوں، ان محلوں، ان بستیوں میں آج جا کر دیکھیں تو آج کے غریب بھی 1947 کی طرح کے غریب نہیں ہیں۔ ان کی غربت میں بھی امارت کی جھلکیاں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ اسکول، کالج، کارخانے، سڑکیں، ہسپتال، عالی شان مکانات کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ ہر شہر ان سے بھرا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ وہ کچھ نہ کچھ کیا ہے؟ اس کا جواب اپنا اپنا ہے۔ ہر چہرے پر الگ الگ تحریر لکھی دیکھی جا سکتی ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ پاکستان کے بالادست طبقات نے اپنے اوپر تو نوازشات کی بارش کی، لیکن اپنے گھر سے باہر جھانکنے کی توفیق کم سے کم ہوتی گئی۔ پاکستان کے کم و بیش 80% گھرانے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی غربت کو جی بھر کر دور کیا۔ بڑے بڑے افسروں، جرنیلوں، ججوں، میڈیا والوں اور سیاست کاروں سے پوچھ کر دیکھیے ان کے دادا اور پردادا کیا کام کرتے تھے تو خسیانی ہنسی ان کے چہروں پر بکھر جائے گی۔ یہ سب غریبوں، ناداروں، مفلسوں اور محنت کشوں کی اولادیں ہیں جن کو پاکستان کی بدولت آگے بڑھنے کے مواقع ملے۔ انہوں نے اپنی غربت پر فخر کرنے کی بجائے اسے عیب سمجھ کر چھپایا اور اپنے لیے خلت فاخرہ تلاش کرنے میں ہر قاعدے، ضابطے، حلال اور حرام کو نظر انداز کر دیا۔ اگر یہ سب کے لیے سوچتے، خوشحالی بھی اس طرح بانٹ دیتے جیسے قدرت نے غربت بانٹ رکھی تھی تو آج پاکستان دنیا کا منفرد ملک ہوتا، صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ، جہاں کے امیر غریبوں کی طاقت ہوں اور غریب امیروں کو اپنا سائبان سمجھیں۔ پاکستان بنا تو امیر غریب کے اسکول ایک تھے، ہسپتال ایک تھے، بستیاں ایک تھیں، تعلیم دینا بھی سرکار کے ذمے تھا اور علاج کروانا بھی ان پر لازم تھا۔ سو ایک جیسے ٹاٹ پر ٹھاٹ باٹ سے زمینداروں، مزداروں، ججوں، وکیلوں، ان کے منشیوں، صنعت کاروں، تاجروں، مزدوروں، محنت کشوں کے بچے بیٹھتے اور پڑھ لکھ کر نواب بننے کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ سرکار اپنا ہاتھ کھینچتی چلی گئی، تعلیم اور صحت کے لیے مختص وسائل کم ہوتے گئے، آمدنی کے اعتبار سے درس گاہوں اور علاج گاہوں میں داخلے ہونے لگے، امیروں اور غریبوں کی بستیاں الگ الگ بسنے لگیں، وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے۔ دہائی خدا کی بڑے بڑے شہروں کے اندر 100 کنال میں گھر بنانے والے افزائش پا رہے ہیں، یہ دیکھے جانے اور سمجھے بغیر کہ کروڑوں افراد ایسے ہیں جنہیں چند فٹ کی چھت بھی میسر نہیں۔ باوسیلہ لوگوں کے بچے ہزاروں کیا لاکھوں خرچ کر کے تعلیم کا زیور خرید رہے ہیں، ان کے نصاب الگ ہیں، زبان
پاکستان الگ ہے اور خواب بھی الگ ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے وسائل سے غیر ملکی شہری پل رہے ہیں کہ ہوش کی آنکھ کھولتے ہی انہیں یہاں سے رخصت ہو جانا ہے۔ ان کی منزل امریکہ ہے یا آسٹریلیا، کینیڈا ہے یا برطانیہ، پاکستان محض ان کی چراگاہ ہے۔ آئین اور قانون کی حدود سے قطع نظر، اقتدار پر جائز اور ناجائز قبضوں کی تاریخ سے قطع نظر اور سیاسی جتھوں کی رزم آرائیوں سے قطع نظر، پاکستان کو پاکستان کے متمول افراد سے خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ نصاب تعلیم یکساں رہا ہے، نہ معیار تعلیم پر توجہ ہو رہی ہے۔ قومی زبان سرکار اپنانے پر تیار ہے، نہ عدلیہ اور انتظامیہ اسے اپنا رہی ہے۔ اپنی توہین پر نوٹس جاری کرنے والے دستور پاکستان کی کھلی توہین کا نوٹس لینے کو تیار نہیں۔ پاکستانیوں کا مطالبہ یہی ہے کہ اس پر اس کے دستور کے مطابق حکومت کی جائے، دستور کے تقاضے پورے کیے جائیں، غیر ملکی حکمرانوں سے زیادہ عیش و آرام سے زندگی گزارنے والے اپنی اوقات میں واپس آ جائیں۔ پاکستانیوں کا مطالبہ یہی ہے کہ اس پر اس کے دستور کے مطابق حکومت کی جائے، دستور کے تقاضے پورے کیے جائیں، غیر ملکی حکمرانوں سے زیادہ عیش و آرام سے زندگی گزارنے والے اپنی اوقات میں واپس آ جائیں۔ جس سطح پر دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک کے حکمران گزرے اوقات کر رہے ہیں، اس سطح پر روز و شب گزاریں۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مینجمنٹ کا ہے، اسے اچھے مینیجر ملنے چاہیے جو سب کے لیے سوچے۔ پاکستان ایٹمی طاقت بن چکا، وہ معاشی اور سماجی طاقت بننے کے لیے بھی بےتاب ہے۔ اس کے راستے میں ہر وہ شخص رکاوٹ ہے جو اپنی ذات کا بت پوجنے میں لگا ہے۔ آئیے لات و منات کو لات مار کر گرا دیتے ہیں۔ 75 سال کا پاکستان آج بھی جوش و جذبے سے مالا مال ہے، اسے آج بھی اپنے شہر، اپنے لوگوں پر، اپنے مستقبل پر یقین ہے۔ آج بھی وہ کچھ کر دکھانا چاہتا ہے، دنیا کو بدل دینا چاہتا ہے، دنیا کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ اسے اچھی طرح خبر ہے کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، اس کا راستہ روکنے والوں، راستے سے ہٹ جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں بزور بازو ہٹا دیا جائے۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔